کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام علم و فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تلوار چلانے کے جوہر، جنگ کے تمام باریکیوں سے واقف تھے۔ جو جوان ہو چکے تھے، بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کرا دی جائے۔ بادشاہ نے چشتی کو بلایا اور اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ چشتی نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ کر بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں کی کنڈلی دیکھی تو ایک بات نظر آئی کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں، ایک لڑکے کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا کون ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، ان کو میرے ساتھ جنگل بھیج دیجیے، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں چشتی کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر چشتی نے دیکھا کہ تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ، جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شادی کو پیغام بھیج دیا جائے گا۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوٹے بڑے بیٹے کو تیراکی کی ایک بہت بڑی ریاست کی طرف پایا گیا۔ دوسرے بیٹے کا تیر دکن کی ریاست کی طرف پایا گیا۔ تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں اٹک گیا۔ وہ پیڑ سے اتر گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اس بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا مگر مجبوری تھی، پہلے بچے والدین کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ اب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دونوں ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتریں مگر تیسرے کے لیے چھوٹے شہزادے کی خواہش پر الگ محل کا انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے اپنی رانیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے مگر چھوٹے شہزادے کے پاس تو دلہن کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہتا تھا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنی بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک رومال گاڑنے کے لیے دیا گیا۔ دونوں بہوئیں اپنے ہنر دکھانے کے لیے محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹے شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتا دی۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئے۔ پرستان کے راجا اس کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور پرستان کے ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا اور راجا رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہن ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جب سب کے رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بہت برا بھی لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہوئیں تیاری میں لگیں مگر چھوٹا شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ بندری نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں کھانا پکا دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکائے کھانے کا تخت پر چن دیے گئے۔ دونوں نئی دلہنوں کے کھانے کی خوب تعریف ہوئی۔ جب تیسرا خوان کھلا تو خوشبو سے سارا گلدان مہک گیا۔ کھانے اس قدر خوبصورت اور رنگین تھے کہ سب کی نظریں ان پر جم گئیں اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنایا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا جو بندریا تھی۔ ملکہ اور شہزادے کو ایک بار پھر سب دلہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کو دل چاہا۔ اس بار چھوٹا شہزادہ رو پڑا۔ کھانے اور رومال تک تو بات ٹھیک تھی مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے لگے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر شہزادے نے سارا ماجرا کہہ دیا۔ چھوٹی بہو نے تسلی دی اور کہا شرط یہ ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی، بہت حسین لڑکی تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بولے بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لی ہیں، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دیں اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہیں زندگی گزارے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا وہ اسی ملک میں رہ کر وہ اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ منجلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا، وہ بہت سارے زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا، اس کے گورے سفید پیروں میں بازیب
चमका जगमगाई और इसने चादर उल्टाई तो मलका और बादशाह इसको देखते ही रह गए। गहरे सुर्ख रंग में एक नगीना की सूरत। इसने झुककर सलाम किया। इसके बालों में अफशान चमक रही थी, गुलाबी चेहरा, खूबसूरत होंठ और झिड़िया बदन, और एक फूलों की डाली सी महसूस हो रही थी। तीनों बहुएं साथ बैठी थी और इसके चेहरे की रोशनी से सारा महल रोशन था। सारे लोग हैरत से इसे देख रहे थे। किसी ने छोटे शहजादे तक ये खबर पहुंचा दी कि इसकी दुल्हन तो एक परी जैसी है। शहजादे ने शर्त तोड़ दी और छुप कर इसे देखा और घोड़े पर बैठकर वापस अपने महल पहुंचा। अपनी दुल्हन के कमरे में जाकर इसने देखा कि बंदरिया की खाल एक तरफ रखी थी। इसने फौरन वो खाल उठाई और मशगल से इसको आग दी। और इधर छोटी दुल्हन को अचानक बहुत बेचैनी हुई और वो अजाब तलब करके डोली में बैठ गई। इसकी बाजेब से पैर झलसने लगे थे। धीरे धीरे सारे जिस्म में आग बढ़ने लगी। डोली जब तक महल में पहुंची और वो काफी जल चुकी थी। भागती भागती कमरे में आई शहजादे से अपनी खाल खींच ली, मगर खाल का वो हिस्सा जल चुका था और वो बुरी तरह जल चुकी थी। वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। शहजादा घबरा गया। हकीम बुलाए गए। सबने इलाज की कोशिश की, मगर जलन किसी तौर पर कम न हुई। दूसरे मुल्कों से भी तीन आगे, मगर इसकी जलन कम न हो कर सके। पूरी सल्तनत के तीब आ चुके थे और तरह तरह के इलाज तजवीज़ किए जा रहे थे, मगर जलन किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। शहजादे बकरार होकर टहल रहा था और खाल चलाने पर पचीदा शर्मिंदा था। वो टहलते वो महल के बाग में आ गया। इसकी बेचैनी किसी तौर पर कम नहीं हो रही थी। एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस दरख्त पर दो चिड़ियाँ आपस में बातें कर रही थी। शहजादे ने ध्यान से सुना। वो कह रही थी, वो बंदरिया नहीं, परिस्तान की शहजादी है। इसकी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा मिली है। मगर इसने क्या गलती की थी कि इसको बंदरिया बना दिया? दूसरी चिड़िया ने पूछा। परिस्तान के लोग दुनिया में आना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए परिस्तान में किसी को इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं है। मगर ये शहजादी कम उम्री और नासमझी में इस बात को अहमियत न दे सकी और दुनिया में आ गई। इसलिए इसको बंदरिया बना दिया गया, ताकि ये कभी परिस्तान वापस न जा सके। अभी अपने हाथों से वो पस कर महरम तैयार की और जाकर अपनी दुल्हन के जख्मों पर लगाई। हैरतअंगेज़ तरीके से जख्म ठीक हो गए। 2 ही दिन में अच्छी हो गई, मगर बहुत खामोश थी। तीसरी शाम जब शहजादे और उसकी मिस्री के करीब कुर्सी पर बैठा था, दरवाज़ा खुला और परिस्तान के राजा और रानी अंदर आ गए। कमरा इनके नूर से दमकने लगा।